ہاں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں نہ تو نبوی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو صدیقی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو فاروقی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو عثمانی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ تو علوی دور کا کوئی قرآن ہے، نہ اور تو اور پورے کے پورے 7ویں صدی عیسوی کا کوئی ایک بھی مکمل قرآن پوری دنیا میں آج کہیں نہیں پایا جاتا۔ یہ اوپن چیلنج ہے۔ جتنے مصاحف جتنے بھی جو ہے آپ کو نسخے ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے 8ویں صدی عیسوی کے بعد کے ہیں، 8ویں 9ویں صدی 9ویں 10ویں عیسوی کے ہیں۔ چلو سچ والا جی، آپ نے چیلنج کر دیا ہے، اور بہت سے بار یہ ہوتا ہے کہ اگر چیلنج میں کوئی قیمت نہ ہو تو پھر لوگ جو ہے اسے تھوڑا ہلکے میں لیتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں کوئی عمر کے زمانے کا یا عمر کے لکھائے ہوئے قرآن کو یا عثمان کے قرآن کو پورا کا پورا مکمل مصحف جو ہے وہ ثابت کر دے یا دکھا دے، وہ قرآن جو اصل قرآن ہے، اصل مصحف، تو اس چینل کی طرف سے یعنی میری طرف سے 10,000 روپے کا انعام اس کے لیے۔ جی ہے، اور جو اتنا انعام آپ میری طرف سے بھی جوڑ لیں۔ اچھا جتنا چلیے، انعام آپ اپنے چینل کی طرف سے رکھیں گے نا، اتنا ہی انعام آپ میری پاکٹ سے بھی لے لیں۔ آپ سے جی جو کوئی جی پیش کر دے گا، میں نہ صرف اسے انعام دوں گا، بلکہ اگر وہ پیش کرنے والے کا نام جو ہے اونچا کرتے ہو، میں کہوں گا کہ میں اسی وقت ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر جو ہے نبوی دور کا مکمل قرآن، یہ دیکھیں مکمل کہہ رہا ہوں، مکمل قرآن جس حال میں آج ہمارے ہاتھ میں، دیکھوں کہ میری بات کو ہمیشہ توڑا مڑوڑا جاتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نبوی دور کا مکمل قرآن پوری دنیا میں آج ہمیں دکھا دیں تو میں اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ جی یہ ایمان، اوپن چیلنج ہے۔ سچوالا جی ایمان لائیں گے، اور میری طرف سے 10,000، اور سچوالا جی کی طرف سے 10,000، سویٹی جی کی طرف سے $300، یہ پکا آپ کو جو ہے انعام بھی دیا جائے گا جو کوئی بھی لے کے آ جائے۔ پریا سنگل جی کی طرف سے 5,000 روپے۔ جی ہاں، تو جتنے لوگ سن رہے، پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے، لے کے آ جائیں۔ پوری ایک تو دنیا میں، ہاں یہ بات ذرا اور بھی کلیئر کر لیں تاکہ لوگ پھر جو ہے، یا ہمیشہ اس طرح کی باتیں آج ہی سنتے ہیں، پوری نہیں سنتے لوگ۔ میں پھر یہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ آج ہی سنتے ہیں، پوری نہیں سنتے۔ دیکھیں میں پھر کہہ دوں کہ نبوی دور کا مکمل قرآن ایک دو پیج نہ لائے۔ جی اچھا، اس کو تھوڑا ہلکا کر دیتے نا سچوالا جی۔ جی اگر آپ کی آدھی بات سن رہا ہے تو اس کے لیے بھی میرے پاس ایک علاج ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر وہ اس بات کو آدھی سن کے اگر صرف 2 پیجز لے کے آئے، 3 پیجز لے کے آئے، تو اس کو لائیو میں آ کے یہ بات قبولنا پڑے گا کہ اللہ نے صرف یہ 3 پیج ہی اتارے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چلے گا؟ ایگزیکٹلی بھئی، اگر وہ 3 پیجز، اگر وہ 1 چیپٹر، اگر یہ 2 چیپٹر 3 چیپٹر لاتا ہے تو میں کہوں گا ہاں یہی قرآن ہے، میں جو ہے اس پر ایمان لا لوں گا۔ ہاں، بات ختم۔ آپ کو بھی لیکن اور ماننا پھر یہ پڑے بات گا۔ یاد رکھیے، نہیں دیکھیں، پھر یہ بات یاد رکھیں، میں چونکہ میں خود ایمان لاؤں گا، اور پھر لائیو اس کو بھی کہنا پڑے گا کہ ہاں قرآن اتنا ہی ہے، وہ بھی اس پر ایمان لے گا، کیونکہ ہم دونوں برابر ہیں نا بھی، ہم دونوں مومنین ہوں گے نا۔ ہاں، آپ سمجھے بات کو کہ میں تو لائیو ایمان لا لوں گا، اس کو بھی ایمان لانا پڑے گا، اور اس کو بھی یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا اس کو۔ ہاں، ہے کسی میں جرأت، کسی میں دم ہے؟ جی جی، بالکل بالکل، مومنوں کے لیے ایک گولڈن اپارچونٹی ہے۔ ہاں مسعود، مطلب قرآن صرف 3 آیت کا رہ جائے گا اگر وہ لے کے جتنا بھی آتا ہو، ہے۔ اگر وہ جو ہے جو بھی جتنا بھی جہاں بھی اگر جو ہے جہاں کہیں سا بھی اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نبوی دور کا ہے، اور وہ جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ثابت کر دے، وہ جتنا ہے میں اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کو بھی اسی پر ایمان لانا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو گویا وہ جو ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ قرآن سے اس کو خارج کر کے ہے۔ تیار؟
منظور ہے تو بولیے. نہیں مجھے منظور نہیں ہے یہ سب. ظاہر بات ہے جی بھائی مجھے منظور ہے. میں تو یہ صاف صاف کہہ رہا ہوں, لوگ جو ہے سن رہے ہیں, کتنے ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, میں تو صاحب یہ بات کہہ رہا ہوں. بالکل ابھی بالکل. دیکھو ساحل بھائی کتنا اماؤنٹ ہو گیا ہے اس کا, مطلب جو بات کرنے آئے گا اس کے لیے. یونٹ 10, 100,000, 10,000 لاکھ. منوج کمار کی طرف سے 1 لاکھ. بھائی اگر وہ آپ مطلب ابھی یہ 3 دیکھیں لاکھ تو کم سے کم جو ہے آپ کو یہی نہیں 50 جو ہے 50 لاکھ تو ہو ہی جائیں گے اگر لوگ جو ہے آگے بڑھ کر کہیں, کیونکہ یہ ایسا ہے 50 لاکھ کیا چاہے ساحل, یہ 50 کروڑ بھی آپ دے دیں گے, ہاں یہ نہیں لا پائے یہ گا. جو ہے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ کام نہیں کر سکتے. یہ میرا اوپن چیلنج ہے, نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ سے بھی ایک تبھی دم تو میں تگڑا کہہ رہا والا ہوں نا, چیلنج ہے. اتنے دھڑلے سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, دے ہی نہیں سکتے. اگر دے سکتے تو لاؤ, میں تو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. یہ بات بھی ہے جی بھئی, اچھا. اگر کئی سچ سارے والا ایمان لاتے تو بھئی دیکھیں کہ ان کے کتنے بڑے بڑے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے, کہ ہاں میں آج صحیح کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہوں, ہے نا بالکل. اچھا جی سچ والا جی, ابھی بہت سارے مومن جو ہے وہ لگاتار کمنٹ میں کچھ نہ کچھ لکھتے جا رہے تھے, جی تو یار کوئی یہ بھی تو لکھ دینا کہ ٹھیک ہے میں لے کے آؤں گا, میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں. کوئی تو ایک مومن جو ہے وہ ہمت جٹائے, بھلے سے وہ قیامت تک کا ٹائم لے لے, قیامت کے دن تک کا وقت لے لے, لیکن یہ چیلنج قبول کرے کم سے کم کہ ٹھیک ہے میں لا کے دکھاؤں گا جی وہ والا قرآن. آپ نے جب سے یہ بات بولی ہے کمنٹ باکس سے مومن غائب ہو گئے, جی کمنٹ چلے باکس گئے میں کیا وہ ہے, کہیں پہ. آپ نے کہاں جب سے چلے یہ گئے بات بولی ہے جی غائب ہو چکے ہیں. چیلنج. دوسرا جو قرآن کا چیلنج ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی مومن ہے. اگر وہ چیلنج لینا چاہتا ہے تو پلیز چیلنج لے اور لے کے آئے. اچھا یہ عباس آغا جی کہہ رہے قرآن is preserved in hearts and minds of Muslims from the beginning. Quran is memorized from generation after generation by millions of Muslims. This is the fulfillment of Allah's promise. عباس بھائی وہ پہلا قرآن جس سے لوگوں نے یاد کیا ہے وہی قرآن کی ہم مانگ کر رہے ہیں. پہلے وہ ثابت تو کر دینا, ہمیں پتا کیسے چلے بھائی کون سے قرآن سے کس نے اس کو رٹا مارا ہے, اس کو سیکھا ہے. سچ والے جی اس پہ آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیں کہ قرآن کا حافظ تو میں بھی ہوں. میں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا, پورا قرآن. میں خود بھی حافظ قرآن ہوں, حافظ قرآن رہا ہوں. باقاعدہ میں نے کئی سال تک اپنے علاقے کی بڑی مسجد میں نے تراویح بھی پڑھائی. کچھ سعودی عرب جانے کے بعد بھی میں نے کم سے کم جو ہے 2-3 سال تک میں تراویح پڑھاتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, کوئی تیر مارنا, کوئی توپ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کروڑوں جو ہے ایسے حافظ میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں بھی جب قرآن حفظ کیا تو میرے سامنے ایک مصحف تھی, میں مصحف ہی کو دیکھ کر قرآن یاد کیا تھا. میرا یہ کہنا ہے بھئی آپ جس حافظ کی آپ بات کریں گے تو قرآن میں اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا میں اتنے کروڑوں جو ہے حافظ ہیں, تو کیا حافظ وہ آسمان سے اترے؟ ظاہر بات ہے انہوں نے ایک مصحف کو دیکھ کر پڑھا ہے نا, ایک مصحف تھی تو ظاہر بات ہے اس کو دیکھ کر پڑھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ مصحف کو ٹریس کرتے ہوئے پیچھے جاؤ گے تو وہ کون سی مصحف ہے؟ میرے ہاتھ میں اس وقت یا تو تاج کمپنی کی مصحف ہے یا تو جو ہے کنگ فہد پرنٹنگ پریس کی ہے. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کنگ فہد پرنٹنگ پریس میں وہ مصحف جو ان سے پرنٹ کی گئی وہ کہاں سے آئی؟ اس طرح سے ہم پیچھے جائیں گے, جہاں جا کے ہم رک جاتے ہیں وہ ہمارا رکنا 8ویں صدی پر ختم ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھے میری بات. جتنے بھی لوگ پیچھے کی طرف ٹریس کرتے ہوئے جائیں گے وہ الٹیمیٹلی 8th سینچری میں جا کر رک جائیں گے. آپ سمجھے, 8th سینچری سے پہلے قرآن اپنی اس شکل میں تھا ہی نہیں. اگر تھا تو بتاؤ. اب بھئی ہونا تو چاہیے. دیکھیں ذرا, یعنی مسلمانوں کے دعوے تو کتنے جو ہے ایک ہمالیہ پربت جیسے ہیں کہ ان کا نبی تاریخ کی جو ہے روشن ترین زمانے میں آیا,
اس کی ایک ایک بات محفوظ ہے، اس کا فلاں فلاں محفوظ ہے، اس کی جو ہے وہ کیسے کھاتا تھا، کیسے سوتا تھا، کیسے کلی کرتا تھا، کیسے کیسے کیا کیا کرتا تھا، کتنی کیا کیا رکھتا تھا، وہ سب پوری. اب میں جو ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات جو ہے کچھ اور طرف چلی جائے گی. یہ ساری باتیں تو محفوظ ہے. ارے بھائی اس کے زمانے کا مکمل قرآن کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جی اچھا سچوالا جی، جب آپ یہ بتا رہے ہو کمنٹ میں کہ وہ دل میں تھا اور وہ سینہ با سینہ آیا، مطلب کیا آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی میں اس زمانے کا کوئی قرآن آج کی تاریخ میں موجود نہیں ہے؟ دبے الفاظ میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کا اس بات کو نہ ایکسیپٹ کرنا اس بات کی دلیل لگ رہی ہے کہ واقعی میں یہ بھی مانتے ہیں کہ ویسا کوئی قرآن موجود ہے ہی نہیں. جی ہاں، دیکھیں یہاں پر ایک میں بنیادی بات بتاتا ہوں. دیکھیں اگر قرآن واقعی سینہ بسینہ ہی امپورٹنٹ ہوتا، اگر نبی جو ہے یہ چاہتا کہ جو ہے اس کا قرآن اس کے صحابہ میں سینے میں ہی محفوظ رہے، اگر یہی امپورٹنٹ ہوتا تو آپ کو خود ان کی تاریخ میں ایسی ہزاروں حدیثیں نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی پر جیسے ہی کوئی ایک بھی آیت نازل ہوتی وہ بے چین رہتے اور جب تک کسی نہ کسی کاتب وحی کو پکڑ کر جو ہے اس کو لکھوا نہ لیتے. آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں نا یقین تاریخ میں، حدیثوں میں آیا ہے نا کہ نبی ہر ایک آیت کو، ہر ایک چیز کو لکھوا رہے ہیں. کہاں ہے وہ لکھوا؟ کہاں ہے؟ نبی کے بال تو آپ نے سنبھال کے رکھ لیے، نبی کی ایک ایک حدیث نبی جو ہے. لیکن یہ بھائی سب سے پہلی بات تو نبی کو جو ہے اگر یہ واقعی اس کی حفاظت یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی، تو ظاہر بات ہے یہ ایک کمپلیٹ پوری دنیا کے لیے وہ نبی کے زمانے کا کمپلیٹ قرآن، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک قرآن ہی کافی ہوتا پوری دنیا کو جو ہے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے وہ کمپلیٹ قرآن، وہ نسخہ جو ہمارے نبی کے زمانے کا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آج تک ایز اٹ از ایسے ہی محفوظ لفظ بلفظ حرف حرف چلا رہا ہے. وہ ایسا بتا سکتے؟ لیکن یہ اتنے ڈونگے ہیں کہ جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے قرآن کو لے کر. اور دنیا کے جتنے اسکالرس ہیں وہ قرآن کے ٹیکسٹ کے بارے میں کبھی کوئی اس ٹاپک پر بات نہیں کرتے. ان کو پتا ہے اس میں بڑے بڑے ہول ہیں، بڑے بڑے ہول ہیں، ان کو پتا ہے، خوب پتا ہے. یار جتنے مومن دیکھ رہے ہیں اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں، کم سے کم اتنا تو میسج میں لکھ دے کہ وہ قرآن موجود ہے یا نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو لکھ دے. کیوں نہیں لکھ رہے؟ کیوں آپ کے آج ہاتھ نہیں چل رہے؟ کیوں نہیں آپ کا ذہن اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس بات کو لکھنے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ نہیں ہے ایسا کوئی قرآن؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بول رہا تھا ایک سوال وہ بھی پوچھ لیجئے ایک بار آپ. ہاں یہ سچ والا جی، اور یہ بھی سوال ہے نا کہ جو ڈیفرنٹ ورژنس ہے قرآن کے، حفظ ہے، ورس ہے، قالون ہے، اسی طریقے سے کچھ 30 کے اوپر آج موجود ہے انٹرنیٹ پہ. تو اب وہ اس میں سے کون سا وہاں پہنچے گا، یا سب کو پہنچائیں گے وہاں تک؟ کہاں تک؟ نبی کے زمانے تک. نہیں، نبی کے زمانے کا تو خیر چھوڑ دیجیے، وہ کچھ بھی نہیں، نہ تو اس طرح کا کوئی نبی تھا، نہ کوئی اس کا زمانہ تھا. یہ ساری باتیں اسلامی کارستانیاں 8ویں صدی عیسوی ہی سے شروع ہوئی ہے، اور یہ ایوالو ہوتا ہوا 8ویں 9ویں صدی عیسوی میں جا کر جو ہے یہ اس شکل کو پہنچا. اور ظاہر بات ہے یہ ساری ایوولوشن کے دوران بڑے بڑے جو ہے اس میں جو ہے فرق آئے، اور جو ہے اس میں لفظوں کے بھی فرق تھے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے باقاعدہ جو ہے جب اس پر غور کیا، جب اس پر جو ہے میں نے تحقیق کی، تو ایک ایک ورژن میں دوسرے ورژن سے اگر آپ کمپیئر کرو گے تو ایسے ایسے الفاظ ملتے ہیں جس میں باقاعدہ معنی میں فرق آ جاتا ہے. جی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. سورہ زخرف کی ایک آیت ہے جس میں، اب ظاہر بات ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ہے ارلیئر جو ہے جتنے بھی جو ہے جو مینuscript ہیں ان میں نقطے نہیں ہیں، کسی میں بھی نہیں ہیں نقطے. ٹھیک ہے، اچھا اس کی وجہ سے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے نقطے نہ ہونے کی وجہ سے یہ لفظوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے. میں دراصل اسی کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. وہ ایگزامپل ایسی ہے، سورہ زخرف میں ایک لفظ ہے کہ وَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا. اچھا آپ تھوڑا سا ذرا آپ آنکھ بند کر کے تھوڑا امیجن کریں کہ
ایک ہے، ایک لفظ ہے عین بے دال، عبد کہیں گے اس کو آپ. عبد کیسے لکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا، عین بے دال. اچھا اب آپ جو ہے یہ کریں گے، وہ بے کا نقطہ نکال دیں. ہاں اب نون بھی ہو سکتا ہے وہ. اچھا اب ہاں میں یہ دراصل یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ بے کا جو نقطہ نیچے ہے، نیچے رہنے کی وجہ سے اس کو آپ عبد پڑھ رہے ہیں. اگر یہ نقطہ اوپر چلا جائے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ آئندہ پڑھیں گے. نون ہو جائے گا. ہاں ہاں آئندہ کہیں گے. آپ سمجھے نا؟ اچھا جی. عبد کا مطلب ہے، دیکھیں فرق معنی میں کتنا بڑا فرق آ گیا. عبد کا مطلب ہوتا ہے سرونٹ، اور عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. سمجھے نا؟ اچھا مگر یہاں بات یہاں بھی ختم نہیں ہو رہی. اب یہ جو مطلب ڈفرینٹ ورژنس میں جو ہے جو فرق ہے، میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ فرق کتنا بڑا ہو جاتا. اچھا ایک جو ہے ورژن میں یہی لفظ وہم، یعنی وہم کے بعد جو لفظ ہے اس کو لکھنے والوں نے عند الرحمن عناسا لکھا ہے کہ وہ اللہ کے پاس کہ جو ہے وہ فیمیلز ہے. وہ اللہ یعنی مطلب وہ جو ہے فرشتوں کے بارے میں کہا، کوئی ایک سٹوری ہے، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے بات کی جا رہی ہے کہ جو وہ اللہ کے وہم عند الرحمن عناسا، یعنی وہ اللہ کے پاس فیمیلز ہیں. اچھا اب مشکل کیا ہو گئی کہ وہ جو جنہوں نے اس کو عبد بنانا چاہا، لیکن وہ جو ہے چونکہ یہ پروناؤن ہے پلورل کے لیے، تو وہاں عبد نہیں لکھ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، عبد تو لکھا لیکن الف کے عین کے بعد جو بے ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیا. تو کیا ہو گیا، وہ عباد ہو گیا. آپ سمجھ رہے فرق؟ ایک ورژن میں عندہ ہے، دوسری میں عباد ہو گیا. اب یہاں تو زمین آسمان کا اس سے بھی بڑا فرق ہو گیا. بالکل. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نقطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے فرق آتے ہیں، اور لکھنے والا ظاہر بات ہے ہاں یقیناً آئے ہیں. اور آپ کو جو ہے نقطوں کے علاوہ بھی جو فرق ہیں الگ الگ ورژنز میں، سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جس میں ایک ورژن میں ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. دوسرے ورژن میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. تیسرے ورژن میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور ایک ورژن میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. سب میں ڈفرینس ہے. سب میں ڈفرینس ہے. اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اس طرح کے فرق کی وجہ سے معنی میں مطلب بڑا فرق آ جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل اس کی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. جی. قاتل کا مطلب ہوتا ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں. قتل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کو مار ڈالا یا اس نے اس کو قتل کیا. اور قتل کا مطلب ہوتا ہے اس کو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا. اور قتل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے قتل کیے گئے. تو اب کون سا صحیح ہے بھائی؟ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تو لوح محفوظ پر ہے، تو لوح محفوظ پر قتلا ہے یا قتلا ہے یا قاتلا ہے یا قتلا ہے؟ کیا لوح محفوظ پر عندہ ہے یا عباد ہے؟ ایک ورژن میں ایک سورہ اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ بہت مشہور آیت ہے بنی اسرائیل کی، جس میں جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ سارے جو ہے اس میں 10 کمانڈمنٹس آئے ہیں. بڑی خاص بڑی امپورٹنٹ باتیں جو ہے یہاں پر ذکر کی گئی ہیں کہ جو ہے انسانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں یہ جو ہے جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے، تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے کس طرح کے کون سے لفظ سے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. تیرے رب نے، قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی بھی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا.
یہ ہمارے جو موجود ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں یہ وقضا ہے، لیکن کسی اور ورژن میں کیا ہے یہ لفظ وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اچھا، قضا اور وصا میں فرق کیا ہے؟ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کیا، اور وصا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دیا، ایڈوائز دیا۔ کیا یہ دونوں سیم ہے؟ نہیں۔ ہاں، کتنا بڑا فرق ہے ذرا سوچیے۔ ایسے آپ کو لمبی لسٹ میں بنایا ہوں، سمجھو لمبی لسٹ ہے جس میں جو ہے اس طرح کے فرق آ جاتے ہیں، اور فرق کی وجہ سے معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کئی سارے لوگوں کا اور کئی سارے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، اور کئی ساروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں، اور ان کا یہ ماننا ہے، ٹھیک ہے ماننا کہہ رہا ہوں میں، ماننا ہے کہ جو قرآن ان کے پاس ہے وہ وہی قرآن ہے جو محمد صاحب کے زمانے کی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے زیر زبر کوئی چینجز نہیں ہوا ہے، حالانکہ زیر زبر پہلے تھا ہی نہیں، نقطے بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو۔ ابھی کیا پتا ہے، خود جو اسکالرز بنے بیٹھے ہیں اور جو ہے ممبروں پر، مسجد کے ممبروں پر جو ہے بیٹھ کر چلاتے ہیں، اور آج بھی وہی وہ پرانا راگ الاپتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سے۔ اب لوگ جو ہے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی اس میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اس میں پروفیسر بھی ہے، لیکچرر بھی ہے، سب وہ ملا کے سامنے گردن جھکائے جو ہے بیٹھے ہیں، اور جو ہے سر ہلا رہے ہیں، ہاں بھائی واہ 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 واہ، جو ہے اس میں نعرہ تکبیر بھی ہو رہی ہے، نعرہ رسالت بھی ہو رہی ہے، اور وہ ملا کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیچ، ایک ایک حرف، لفظ اور جو ہے اس کے نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ آج بھی یہی راگ آلاپے جا رہے ہیں آج، اور اس میں وہ ماننے والوں میں انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں لیکچررز بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مطلب ان کی عقلوں کی جو ہے، اب آپ بتائیں کہ جو ہے سر کھول لوں میں کیا کروں آپ، یعنی یہ ڈاکٹرز انجینئرز کو اتنی بھی جو ہے خبر نہیں ہے یار، کبھی وہ خود سے کبھی تحقیق کرتے، سنتے اور مانتے ہیں بس، پیدا ہو گئے، وہ ماننے والے ہیں، ان کے باپ دادا مانتے رہے، یہ بھی مان رہے ہیں، بھلے وہ جو ہے پروفیسر ہے، بھلے وہ لیکچرر ہے، لیکن اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی وہ خود سے تحقیق تو کر لے۔ کوئی تحقیق نہیں، کچھ بھی تحقیق نہیں، صرف ماننا ہے ان کا کام۔ اور جو چیلنج ہے ہمارا وہ ابھی بھی برقرار ہے، کوئی بھی مسلمان اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریے اور ہمیں غلط ثابت کریے، اور ہم نے جو انعام کی رقم رکھی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے اگر آپ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو ثابت کیا۔ اور انعام کے علاوہ ہاں دیکھیں وہ چیلنج کیا ہے ایک بار، تاکہ یعنی اصل بات مومنین ہمیشہ جو ہے اس کو کہیں اور ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہم یہ چیلنج کیا ہے، کم سے کم غور بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں چیلنج کو پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ نبوی دور کا مکمل قرآن، کیونکہ مکمل قرآن مسلمان کی نظر میں وہی ہے جو آج پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن اگر نبوی دور کا اگر کوئی ثابت کر دے کہ نبوی دور کا مکمل قرآن وہ مجھے دکھا دے، تو ظاہر بات ہے یہ جو انعام جہاں جہاں سے جتنے لوگوں نے لکھا ہے یہ تو ملے گا ہی۔ میں نے جو 10,000 کا کہا ہے اس کو اور بھی میں ڈبل کر کے 20,000 کر دوں گا، یہ میں اپنی طرف سے یہ انعام بھی دے رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں لائیو جو ہے اس کتاب پر جو کہ نبوی دور کا مکمل قرآن ہے، میں اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، ان کو بھی اس پر کہنا پڑے گا کہ جو ہے ہاں یہ نبوی دور کا مکمل قرآن ہے، نبوی دور کا۔ میں خود بھی ایمان لاؤں گا، وہ بھی ایمان لائیں گے، اس کے بعد جتنے لوگ یہاں پر ان کو جو انعام دے رہے ہیں، یہ انعام تو ان کے لیے ہے ہی، فکس ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، بالکل، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ جی ٹھیک ہے، چیلنج سچوالا جی نے پھر سے بہت کلیئر الفاظوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس پہ غور کریے اور ایکسیپٹ کریے، ورنہ پھر آپ بھی سوچیے کہ قرآن کو کیوں نہیں سنبھالا گیا، جو کہ خود ایک اللہ کی بولی ہے، کلام ہے،
جس کو محمد صاحب نے یا عمر نے یا عثمان نے جمع کیا تھا. اب یہاں پر یہ بات بھی ایک پیدا کوشچن ہوتی نا کیا. ساحل، ہاں یہ بات بھی ہاں پیدا ہوتی نا کہ اگر یہ موجودہ قرآن جو آج ہمارے پاس پریزنٹ ڈے جو قرآن ہے، اگر ایگزیکٹ اس فارم میں قرآن نبوی دور میں نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پریزنٹ قرآن کس نے لکھا، اس کو اس طرح کی شکل کس نے دی، یہ سوال ہے اپنی جگہ. اور اس کو جو ہم جو ہے اتنی عقیدت سے اس کے ایک ایک حرف پر جو ہے مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کاٹنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنی شدت پسندی، اتنی انتہا پسندی کہ سامنے والا اگر کوئی کہے کہ ایک لفظ کا انکار کر دے تو اس کو کافر کہہ کر اس پر پل پڑتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے رویے کیسے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں یہ رویے، کیوں آ رہے ہیں، جبکہ یہ کتاب کسی بھی اینگل سے ثابت نہیں ہوتی، ثابت ہی نہیں ہوتی. جی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ہمارے مومن میں بھائیوں. دراصل یہی تو مسلمانوں سے جو ہے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے عقیدوں پر غور کرو. آپ اگر میری باتوں کو جو ہے پر جو ہے یہ میرے سوالوں کو آپ اپنے اسکالر تک لے کے جاؤ، ان کی جان کھاؤ، ان کو بولو کہ سچ والا کا منہ بند کرو، یعنی تو اس کے سوالوں کا جواب دو. بالکل درست، بالکل بالکل درست. شکریہ. پریا سنگل جی کہہ رہی ہیں کہ وویجر کراس سولار سسٹم بٹ کوڈ ناٹ فائنڈ اللہ. کبھی نہیں ملنے والا اللہ پریا جی. کہاں بیٹھا ہے بھی، کیا ہے عجیب تماشا ہے. نہ اللہ ملنے والا ہے، نہ جنت ملنے والی ہے، نہ جہنم، نہ وہ عرش، کچھ نہیں ملنے والا ہے. جی اشوک جی نے 2 پاؤنڈ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس الاٹ اشوک جی. 10,000 میرے بھی لگا دو سچ والا جی. جی ہاں بہت لوگ لگائیں گے بھی. اگر جو کوئی اس طرح کی یہ بات ثابت کر دے تو میں تو اس سے وارے نہیں آرے جاؤں گا بھائی. سب سے پہلے تو میں اپنا فیس دکھا کر جو ہے اسے گلے لگا لوں گا اور سب کے سامنے جو ہے میں ایمان بھی لا لوں گا اس پر. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی ذرا سوچئے. اس دن آپ کا ڈر بھی سچ والا ختم ہو جو ہے جائے گا. لائیو جو ہے، ہاں سچ والا لائیو ایمان لا لے گا کہ اگر نبوی دور کا مکمل قرآن مجھے دکھا دیا جائے. دیکھیں میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں، بار بار. جی اور میں کیوں دہرا رہا ہوں، مجھے پتا ہے تبھی تو دہرا رہا ہوں نا. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں کہ بالکل میں لائیو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. والا جی کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یار یہ ہمارے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں. تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ آپ کے دعوے بڑے ہیں، اس کے لیے لوگ آپ کے پیچھے زیادہ پڑے ہیں. ظاہر بات ہے. اگر آپ کا دعویٰ اتنا بڑے بڑے دعوے نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آپ کے اتنا پیچھے نہیں پڑتا، اور جو پیچھے پڑ رہا ہے آپ کے لوگ اس کا سپورٹ بھی نہیں کرتے. ظاہر بات ہے. دیکھیں یہاں مطلب اس سوال کا جواب اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سچ والا تم جو ہے صرف اسلام کے پیچھے یا قرآن کی بات کیوں کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ زندگی بھر میں نے یہی تو پڑھا ہے نا. ظاہر بات ہے میں نے زندگی بھر جس چیز کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، بوجھا ہے، میں اسی پر بات کروں گا. ظاہر بات ہے میں نے جو ہے ویداس نہیں پڑھے، میں نے بھگوت گیتا نہیں پڑھی، میں نے بائبل نہیں پڑھی، ظاہر بات میں اس پر بات نہیں کر سکتا. اب جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو کرنے تو، ان کی اپنی ایکسپرٹی ہے. میری جو ایکسپرٹی ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. اس میں کیا کس کو کیا جو ہے اعتراض ہے بھائی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوے مسلمان کرتے آئے ہیں یہ دعوے دوسروں سے بالکل مختلف ہیں. ان کا ایک ایک دعویٰ جو ہے بڑا آسمان سے زمین کو چھونے والا، جو ہے زمین سے آسمان کو چھونے والا دعویٰ ہے. دعوے اتنے بڑے بڑے، جب دلیل پوچھنے جاؤ تو وہ کہیں سے چوہا بھی پیش نہیں کر سکتے. صحیح، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن ہمیں یہ بھی پورا بھروسہ ہے کہ وہ جو ایسا موقع کبھی آنے ہی نہیں والا ہے. اگر آپ سوچئے کہ اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک کتنے سارے جو مسلمان ہمارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے دل کے قریب ہے، وہ اب تک تو یار میسج کے لائن لگا دیتے کہ میں لے کے آؤں گا، مجھے دے دو، میں لے کے آؤں گا. لیکن ایسا دیکھنے نہیں ملا ہے تو وہ آئے گا بھی نہیں. ویسے بھی ساحل جو ہے یہ چیلنج جو ہے ساحل، یہ چیلنج جو ہے میں اب نہیں بلکہ پچھلے لگ بھگ جو ہے 4.5-5 سال سے میں فیس بک پر میں کرتا آ رہا ہوں. فیس بک پر کرتا آ رہا ہوں میں. لیکن ابھی تک کوئی الٹیمیٹلی مجھے فیس
پر جو ہے مجھے وہاں سے میری آئی ڈی جو ہے بلاک کر دی گئی. ظاہر بات ہے وہ تو ہونا ہی تھا, میں نے اتنے بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں. ہاں کوئی نہیں, میں تو اوپنلی جو ہے اسکالر سے کتنے بار میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے آپ جو ہے پوری دنیا میں مجھے نبوی دور کا کمپلیٹ قرآن دکھا دیں, میں آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہونے کے لیے تیار ہوں. اور کیا چاہیے آپ؟ کوئی نہیں آیا, اور کیا چاہیے؟ کوئی نہیں آیا. جی جی, کوئی آج تک نہیں. کوئی مجال ہے کہ کوئی آ جائے؟ ٹھیک, آ بھی نہیں پائے گا, تا قیامت تک کوئی نہیں آ پائے گا. اگر واقعی میں ان کو لگتا ہے کہ قیامت ہے تب تک کوئی نہیں آ پائے گا. ابھیشیک مشرا جی نے کہا, یعنی ہماری اسٹریمز میں ساحل, ہماری اسٹریمز میں, ہمارے ان بیانات میں وہ جو مومنین ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. جی جی, سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, سمجھ جاؤ. غور کرو اس پہ اور سوچو. غور کرو, سوچو, ہماری باتوں بڑی نشانیاں ہیں. سوچو ہم اتنی دل سوزی سے, اتنا دل دکھا کر, اتنے درد مندی سے, اتنی اندر کی آواز سے میں کیوں کہتا ہوں, تڑپ کیوں ہے میری آواز میں, کیوں تڑپتا ہوں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے پوری زندگی اس پر لگا دی, میں نے اپنا سب کچھ لٹا ڈالا سچائی کی خاطر, سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا, سب کچھ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, عجیب تماشا ہے. بالکل. اچھا, میں نے آپ کو جو ہے ایک بات یاد آ گئی, میں آپ سے بھی شیئر کر دوں. ذرا آپ سوچئے ساحل کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ جو ہے غیر مادی ہے, اممیٹیریل ہے. مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے نا, ٹھیک ہے, کہ اس کو آپ اپنے کسی بھی سینس سے جو ہے اس کو نہیں پا سکتے, ٹھیک ہے. مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو 5 جو ہمارے جو ہے سینسز ہیں, ان سے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا. یہی کہتے ہیں نا, کیونکہ پانچوں سینس کیا ہیں, یہ میٹیریل ہے. اب اس میں کیا ہے, ایک تو جو ہے وہ سننے کی کی جو ہے سینس, دیکھنے کی سینس, چکھنے کی سینس, سونگھنے کی سینس اور چھونے کی سینس, 5 سینسز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, میں پوچھتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے, موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے تو اپنا آپ مجھے دکھا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اب موسیٰ ضد کر رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرح. چھوٹا بچہ کیسے ضد کرتا ہے ماں کو, نہیں مما مجھے یہ چاہیے, تو موسیٰ ضد کر رہے, نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا, ٹھیک ہے تو اتنی ضد کر رہا ہے تو میں تجھے ایسا کرتا ہوں کہ جو ہے یہ جو طور پر تو جو کھڑا ہے پہاڑ پر, تو میں یہاں اپنی تجلی ڈالوں گا, تو اگر جو ہے یہ پہاڑ جو ہے اگر ٹک گیا تو اس کا مطلب تو بھی جو ہے مجھے دیکھ پائے گا. تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, کہہ رہا ہے قرآن, کہ جب اللہ نے, جب اس کے رب نے اس طور پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اچھا, یہ تو بات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہے علماء ہمارے اسکالر کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کی آنکھ جو ہے مادی ہے, مادی شے سے اللہ کو پایا نہیں جا سکتا, دیکھا نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. تو میں علماء سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھنا بھی ایک سینس ہے اور سننا بھی ایک سینس ہے, ہیئرنگ ہے نا, ہے نہیں؟ صحیح, تو پرفیکٹ. موسیٰ اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کیا موسیٰ اللہ کو سن سکتا ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے علماء سے, اس میرے سوال کا جواب چاہیے. اچھا, وہاں پہ سچ والا جی جبرائیل بھی نہیں ہے بیچ میں, کوئی نہیں ہے. ایک عجیب تماشا لگا رکھا ہے ابھی, ایک عجیب اللہ جو ہے وہ ساتھ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں ہیں, تماشے کر رہے ہو, دنیا کو بیوقوف بنایا. کون ہے بھی اللہ تم آخر؟ وہ خدا ہے تو زمینوں پہ اترنا سیکھے, 7 پردوں کے طلسمات میں رہتا ہے. صحیح. اچھا, اس میں ان کا جو سیکنڈ پارٹ تھا سوال کا کہ پرتھوی میں بھی کیا موجود ہے اللہ, تو جو فرقہ اسلام کا یہ مانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, ان کی جو دلیلیں ہیں خاص کر کے قرآن کی وہ آیتیں ہوتی ہے جیسے
آپ چاہے ادھر دیکھو گے یا ادھر دیکھو گے آپ اللہ کو ہی, اللہ کے چہرے کو ہی پاؤ گے. اس طریقے کی جتنی آیتیں ہیں, ہاں ہاں ہاں, اور اللہ جو ہے شہ رگ سے بھی قریب ہے, یہ ان کی دلیلیں ہوتی ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اگر ان دلیلوں کو دیکھا جائے تو یہ مطلب ان کے روح سے مانا جا سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی موجود ہے. اب عجیب تماشا ہے بھی, دیکھیں کہ یہ اللہ ایسا ہے, اللہ ویسا, یہ ساری باتیں کہ دیکھیں کہ لیسا کمثلہ شیء, جیسی کوئی شے نہیں ہے, تو یہ اس جیسی کیوں آیا بھائی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں, اللہ تو نہیں میری کہہ رہا جیسی ہے کوئی شے نہیں ہے. ہاں بھائی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, جہاں اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے وہاں اللہ, وہاں پورے کا پورا قرآن غائب کے صیغوں میں بات کرتا ہے, پورے کا پورا قرآن. آخر کیوں؟ جی صحیح, اس کا جواب اسکالرز کے پاس نہیں ہے, وہ صرف جلیبیاں بناتے ہیں. یہ اس کا جواب میں خود دے دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ قرآن کو لکھنے والوں نے, ظاہر بات ہے, اللہ کو ایک ایسے پردے میں رکھا جس طرح سے ایک میڈیشن ہوتا ہے, ایک جادوگر کیا کرتا ہے, ایک پردے کے پیچھے سے سارے کام کرتا ہے. تو اللہ اصل میں یہ پردے کے پیچھے ہے, اس کو صرف دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے. اس کے پیچھے قرآن کو لکھنے والوں کے ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں, ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, ان کے اپنی بہت سی کارستانیاں ہیں. انہوں نے اس کو اس طرح سے گھڑ کر, اس طرح سے لکھ کر دنیا کے اوپر تھوپا اور جو ہے اپنی اپنی منمانیاں کرتے رہے. یہ ہے اصل بات. صحیح, پورے قرآن میں اللہ بھی غائب ہے, محمد بھی غائب ہے, دونوں کے دونوں جو ہے یہ دونوں ٹکڑے یہ تھرڈ پرسن کے فارم میں آئے ہیں پورے قرآن میں. جی بالکل, بلکہ میں بھی خود اس کو دوں گا, میں اس کو گلے لگا دوں گا اور ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں اس کے لیے تو بارے نیارے ہیں نا بھی, اور کیا چاہیے. کوئی ان کو بینکاک کی ٹرپ بھی دلوانا چاہتے ہیں, اور کیا چاہیے. بالکل بالکل, بہت سارے انعامات جو ہے ویرل بھائی آلریڈی جمع ہو چکے ہیں. کچھ تقریباً میں ایک اندازہ لگائے رفلی تو شاید 5 لاکھ یا کم سے کم 3-4 لاکھ تو ہو گئے ہیں, پلس گاڑی ہے. اس کے بعد بنگلہ کا کسی نے ابھی تک نہیں بولا ہے کہ میں بنگلہ دوں گا, تو بنگلہ بھی دے دے, بلینک چیک بھی ہے نا بھائی. ٹرپ آ گئی, سب آ گئے, ایک بنگلہ پینڈنگ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ بھی گفٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے. نہیں, یہاں دنیا میں بھی اس کو بنگلہ مل جائے گا, اور اس کو جنت میں تو جو ہے بہت بڑی حویلی ملے گی نا, اور کیا چاہیے. پھر 72 ہونے بھی ہیں, اور کیا چاہیے بھائی. ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. دیکھو مومنوں, آپ کے لیے ایسا موقع کبھی نہ کبھی پہلے آیا تھا اور نہ آگے کبھی آئے گا. آج موقع ہے, یہ جو ہے چیلنج جو ہے آپ قبول کر لو اور جو ہے پیش کر دو, پیش کر دو اور لے کے جاؤ رقم, پیش کرو اور لے کے جاؤ, سب لے کے جاؤ. آج دیکھو, آپ نے آج تک یہ سنا تھا کہ اللہ دولتیں لٹاتا ہے, اللہ اپنی رحمتیں لٹاتا ہے, تو آج جو ہے ہم پیسے لٹانے کے موڈ میں ہیں. اگر آپ یہ اس مطالبے کو پورا کر دے تو ہم پیسے لٹائیں گے آپ کے اوپر. پیسہ, بنگلہ بھی آ جائے گا, ابھی تھائی لینڈ کا ٹرپ آ گیا ہے, بلینک چیک آ گیا ہے, سب کچھ ہے آپ کے لیے. بس ایک مطالبہ جو ہے آپ یہ پورا کر دیجئے ہمارا. امیت شانو جی نے دیکھیں ساحل جی کہ کس قدر بے بسی ہے مومنین کی. یعنی یہاں اندازہ لگا بھی کہ ہماری پوری اسٹریم بھی ختم ہو جائے گی اور ہم کو کئی دن اسی طرح سے ہم کو کہنا پڑے گا, لیکن کوئی مومن, کوئی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا. یاد رکھیں, کوئی نہیں آئے گا. بالکل بالکل, کوئی نہیں آنے والا ہے. جی اچھا, یہ